الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز سامعین، حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ازلی توفیق اور عنایت سے جو ہم نے یہ درس کا سلسلہ شروع کیا، آج اسی درس کے سلسلے میں کل جو باتیں رہ گئیں سلوک اور طریقت کے متعلق یا ذکر الہی کے متعلق، آج ہم کوشش کریں گے کہ اس مختصر سی نشست میں ان تمام باتوں پر تھوڑی تھوڑی روشنی ڈالیں، اللہ تعالیٰ سے مدد کی اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو میں نے قرآن مجید کی آیت بینہ کی تلاوت کی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذکر کی فضیلت، کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کیا فضیلت ہے اور کیا مقرر تاکید اللہ تعالیٰ فرماتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو میرا ذکر بہت زیادہ کرو، ذکرا کثیرا۔ تو بہت سی قرآن مجید میں بہت سے مقامات پر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے ذکر کی تلقین فرماتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ذکرا کثیرا کا الفاظ زیادہ سے زیادہ اس کا تکرار ہوتا ہے۔ پھر فرماتے وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور ہماری تسبیح کرو صبح اور شام۔ عربی میں، قدیم عربی میں بکرا وہ صبح کو کہا جاتا ہے اور اصیلا شام کو کہا جاتا ہے، بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو ہمیں فرماتے ہیں ارشاد، وہ ہے کہ ذکر کثیر کیا جائے۔ اب ذکر کیسے کیا جائے، ذکر کی کیا اہمیت ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور صوفیاء کرام کے فرمودات کی روشنی میں، اور کون سے اذکار ہیں جو ہمیں فائدہ مند ہیں ہمارے تزکیہ نفس کے لیے اور ہمارے دلوں کو منور کرنے کے لیے، یا ہمارے نامہ اعمال میں حسنات کے اضافے کے لیے اور سیئات کو مٹانے کے لیے، یعنی برائیوں کو، کون سے اذکار فائدہ مند ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے بہتر، تو ذکر میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں، سب سے میں کہتا ہوں جامع ترین ذکر نماز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کیونکہ نماز ہم پر فرض ہے، اور فرض نماز کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اتنی بڑی اہمیت ہے کہ حضرت سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مکتوبات شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک فرض نماز اگر آپ جماعت کے ساتھ اور صحیح قرت اور ترتیل کے ساتھ ادا کریں، وہ صوفی کے خلوت کے لاکھوں مراقبوں سے بہتر ہے۔ اب دیکھیں، صوفی وہ جو منتہی ہوتا ہے، آج کل کے نام کے صوفی نہیں، نام سے صوفی لگا لیتے ہیں، نہ شریعت کا پتہ ہے نہ طریقت کا پتہ ہے۔ صوفی وہ اس کو کہا جاتا ہے جس کے پورے جسم سے انوار الہی جاری ہوں اور جس کا پورا جسم وجود جس کا ذاکر ہو۔ آپ فرماتے ہیں اس کی خلوت کے ہزاروں مراقبے ایک طرف، ایک فرض نماز جماعت کے ساتھ بندہ پڑھے تو اس کی جو فضیلت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کے متعلق قرآن میں جیسے فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پھر اللہ تعالیٰ اس سے اگلی آیت میں فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے ایک انسان، ایک بندے کے لیے۔ ہم جیسے گناہ گار بدکار بندے، ہماری زبانیں گندی، ہمارے وجود گناہوں سے بھرے ہوئے، ہم دن رات جھوٹ بولتے ہیں، ہم دن رات اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ڈوبے ہوئے ہیں، دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں اور تقریریں بڑی بڑی کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں ہی پتہ ہے کہ ہمارا معاملہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ہم پر رحم فرمائے۔ میں اپنی ذات کے لیے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم فرمائے، میرے گناہ اور میری خطائیں معاف فرمائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں ذکر کی فضیلت دیکھیں، اللہ فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو کیا انسان، ہم اللہ کے بندے ہیں،
ہم اس زمین پر بیٹھ کر اگر ہم ایک مرتبہ اللہ کہیں گے، لا الہ الا اللہ کہیں گے، یا قرآن مجید کی کوئی آیت کی تلاوت کریں گے، یا کوئی حدیث شریف پڑھیں گے، یا نماز پڑھیں گے، کوئی بھی نیک عمل کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے جو معزز محفل میں جہاں اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے سامنے فرمائے گا، دیکھو میرا فلاں بندہ مجھے زمین پر یاد کر رہا ہے فخر سے۔ تو فرشتے تو اللہ کے مکرم اور معزز بندے ہیں، وہ تو ہر وقت کوئی رکوع کے اندر ہے، کوئی سجدے کے اندر ہے، کوئی قیام کے اندر ہے، کوئی قعدے کے اندر ہے، وہ تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں۔ لیکن ہمارا ایک مرتبہ یہ کہنا، اس سے نقش بندیہ کے کچھ آواز ہوئے۔ اب نقش بندی سلسلے میں جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے طریقت کے پیشوا ہیں، انہوں نے فرمایا ہے کہ 7 لطائف ہیں انسان کے جسم کے اندر۔ پہلا لطیفہ قلبی، اس کے بعد لطیفہ روحی، لطیفہ سری، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، لطیفہ نفس اور لطیفہ قالب، جسے سلطان الاذکار کہا جاتا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے اس وجود عنصری کے اندر، یہ جو انسان کا ایک وجود ہے، اس وجود عنصری کے اندر ان لطائف کی مختلف جگہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں۔ اور یہ لطائف جو ہیں، لطیف کس کو کہا جاتا ہے؟ لطائف لطیف میں سے نکلا ہے۔ لطیف اللہ تعالیٰ کا نام ہے، یا لطیف ہو، یا لطیف ہو، نہایت صاف اور شفاف، انگریزی میں کہوں ٹرانسپیرنٹ چیز کو لطیف کہا جاتا ہے۔ اور لطائف کی ضد ہے کثیف، نہایت گدلی، نہایت بدبودار اور نہایت گندی اور غبار آلود، اور اس کو کہتے ہیں کثیف۔ تو لطائف لطیف سے نکلا ہے، جیسے اللہ کا نام ہے نا، یا لطیف، تو لطائف اس کی جمع ہے لطیف کی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس وجود عنصری کے اندر انسان جو اللہ تعالیٰ کا خلیفہ ہے، اس کے وجود عنصری کے اندر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، صوفیاء کرام نے 7 لطائف سے تشبیہ دی ہے۔ تو ان کی مختلف جگہوں کا تعین ہے۔ جیسے لطیفہ قلبی پستان کے نیچے، اس دل کی طرف 2 انگل نیچے اس کی جگہ ہے۔ لطیفہ روحی کی جگہ اس طرف، اس پستان کے 2 انگل نیچے۔ لطیفہ سری اس طرف دل سے اوپر 2 جگہ۔ لطیفہ خفی اس طرف دل سے اوپر 2 انگل۔ لطیفہ اخفا، جس کو اخفا محمدی کہا جاتا ہے، جس کا فیض براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ اخفا سے آتا ہے، وہ بیچ سینے کے اندر۔ لطیفہ نفسی، جس کو لطیفہ نفس کہا جاتا ہے، وہ بالکل ادھر پیشانی کے ادھر ساتھ۔ اب لطیفہ جو آخری ہوا، لطیفہ قالب، جس کو سلطان الاذکار کہا جاتا ہے۔ سلطان الاذکار اس لیے کہ تمام جسم میں ذکر جاری ہوتا ہے، بال بال سے، خون کے قطرے قطرے سے اللہ اللہ جاری ہوتا ہے، اس لیے اسے سلطان الاذکار کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں لطیفہ قالب، اس کو قلبیہ نہیں، لطیفہ قالب۔ ایک ہے قلب، ایک ہے قالب۔ قالب اور قلب میں بہت فرق ہے۔ قلب کہا جاتا ہے وہ قلب نہیں، کتا نہیں، قلب تو وہ ہے دل۔ یہ قالب ہے انسان کا پورا وجود، یہ یہاں سے لے کر، پیشانی سے لے کر پیروں تک جو انسان کا وجود عنصری ہے، اسے صوفیاء نے قالب سے تشبیہ دی ہے۔ یہ ہے قالب۔ جب یہ ذاکر ہوگا تو سارے وجود سے اللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد پھر نفی اثبات ہے، جو ہمارا تحلیل لسانی ہے۔ دوسرے سلاسل میں تحلیل لسانی ہے، ہم تحلیل لسانی بھی کرتے ہیں نفی اثبات کے بعد۔ پہلے ہم خفی ذکر کرتے ہیں نفی اثبات کا۔ بہرحال میں آج نفی اثبات کو بعد میں ڈسکس کریں گے، آج ہم لطائف پر آتے ہیں۔ تو اب ان لطائف کے بارے میں صوفیاء نے مختلف باتیں لکھی ہیں۔ مثلا لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جہان کو، اور وہ جو اگلا جو جہان ہے، اس کو صوفیاء نے یہ تشبیہ دی کہ اس جہان کو، جس جہان میں ہم رہ رہے ہیں، اس کو صوفیاء نے عالم خلق سے تشبیہ دی کہ یہ عالم خلق ہے۔ اس عالم خلق کے اندر یہ پوری کائنات آ گئی، انٹائر یونیورس اس کو آپ کہہ لیں، انٹائر یونیورس آ گئی، اور اس سے جو نیچے ہے وہ تحت الثری تک جو زمین کی 7 تہیں، وہ بھی عالم خلق میں آ گئی۔ اب دوسرا جو جہان ہے جس میں سالک کو سب سے پہلے سیر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں عالم امر۔ عالم امر میں 7 آسمان آ گئے، عرش کرسی آ گئی، لوح محفوظ آ گیا۔ یہ ساری جو سالک کو سیر ہوتی ہے، جس کو سیر اللہ سے صوفیاء نے سیر اللہ۔ پھر میں نے کہا نا، اس کے سالک جب پہلے لطیفہ قلبی میں قدم رکھتا ہے، یہ زیر قدم سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی لطیفہ قلبی کی ولایت ہے۔ تو سالک
کہ روح جو ہے وہ عالم امر میں سیر کرتی ہے پہلے آسمان کا. جب 7 لطائف اس کے فنائیت پر پہنچتے ہیں تو وہ 7 آسمانوں کا سیر کر کے اس کی روح وہ خود نہیں، یا کوئی یہ سمجھے کہ ان لطائف کے حاصل کرنے سے ہمیں پر لگ جائیں گے اور F-16 کی طرح ہم آسمانوں پر اڑیں گے، سیر کریں گے اور عجیب و غریب حرکتیں کریں گے، پھر یہ نہیں وہ نہیں، وہ خود نہیں کرے گا، اس کی روح سیر کرے گی. وہ اپنی جگہ اس کا وجود بیٹھا رہے گا، اس کی روح نکلے گی اور اپنے محبوب رب کی طرف وہ پرواز کرے گی اور سیر کر کے پھر جب وہ سیر اس کا تمام ہوگا، جس کو سیر آفاقی بھی صوفیہ نے کہا ہے، آفاقی آسمانوں کی سیر، اس کو صوفیہ نے سیر آفاقی بھی کہا ہے. آج کل تو کچھ ایسے بزرگ ہیں، ایک بزرگ میرے پاس تشریف لائے، دیوبندی بزرگ تھے ملتان کے، وہ بہت بڑے پائلٹ ہیں، ملتان میں ایک فلائنگ کلب چلاتے ہیں. میرے پاس آئے تو میں نے ان کو کہا، 30-40 مرید ان کے ساتھ تھے، کٹر دیوبندی نہیں تھے لیکن تھے دیوبندی. میں نے کہا آپ نے تو فلائنگ کلب رکھا ہوا ہے، جہاز کرائے پر دیتے ہو، لوگ چڑھتے ہیں، آپ خود بہت بڑے پائلٹ ہو، تو آپ نے اپنے مریدوں کو پھر آفاقی انفسی سیر کیسے کرائے ہوں گے؟ مریدوں کو جہاز میں چڑھاتے ہو. بڑے شرمندہ ہوئے کہ نہیں حضور، ہم نے کیا سیر کرانے، ہم تو آپ کے غلام ہیں، یہ ہیں وہ. تو آج کل کے بزرگوں نے فلائنگ کلب بھی رکھے ہوئے، نقشبندی بزرگوں، دیوبندی بزرگوں نے، کہ وہ جہاز بھی ان کے پاس ہیں، وہ بھی سیر کرواتے ہیں مریدوں کو ہیلی کاپٹر میں، جہاز میں اور اس میں. تو یہ تفنن طبع کے لیے میں بتاتا ہوں. تو اصل سیر جو ہے وہ ہے روحانی سیر ہوتا ہے. جہاز میں وہ کتنا بھی سیر کروائے اپنے مریدوں کو، ان کو جہازوں میں گھمائے، اصل سیر مرشد کا ہوتا ہے کہ وہ روحانی سیر کروائے، آفاقی اور انفسی. اب آفاقی سیر جب تمام کرتا ہے، اس کو لوٹایا جاتا ہے عالم خلق، یعنی اس جہان پر. اب یہ جو پوری کائنات ہے، اس کے پورے چپے چپے میں اس کی روح کو سیر حاصل ہوتی ہے، اس کی حقیقتیں، اس کو اللہ نے کیسے پیدا کیا، تمام معارف اس کے عالم خلق کے اسے حاصل ہوتے ہیں. پھر تحت الثری تک جو زمین ہے، تحت الثری زمین کے نیچے تک، وہ تمام ان زمین کے نیچے تک جتنے بھی درجے ہیں ان میں اسے سیر کرائی جاتی. جب وہ سیر وہ تمام کرتا ہے، آفاقی اور انفسی سیر تمام کرتا ہے، اب وہ صوفی کامل ہو جاتا ہے. اب وہ کامل ہے. اپنے چہرے کی آپ پہچان نہیں کر سکتے. چہرے کو دیکھنے کے لیے آپ کو 1 گھنٹہ چاہیے. آپ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، اپنے خوب زیبائش کرتے ہیں، اور آپ پیر کے پاس آ کر مرید ہونے سے شرط رکھتے ہو ایک ہی نظر میں ہمیں واصل باللہ کر دو. واصل باللہ بہت بڑا مقام ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا درجہ ہے. تو پہلے اپنے گریبان میں جھانکو کہ آپ مجاہدہ. ہم تو صرف کہتے ہیں کہ صبح شام فجر اور عصر کے بعد ہی مراقبہ کرو آدھا پون گھنٹہ. اب حالت یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں صحیح آدھا گھنٹہ، حضور ہم سے آدھا گھنٹہ بھی مراقبہ نہیں ہوتا. بھائی کیوں نہیں ہوتا؟ صحیح حضور ہمارے پاؤں میں درد ہو جاتا ہے، میرے پاؤں سو جاتے ہیں، میری ٹانگیں سو جاتی ہیں. بھائی اتنی چیزیں کھاتے ہو، اتنے موٹے ہو، اتنی نوجوان ہو، ابھی تو تم بوڑھے بھی نہیں ہوئے. بوڑھے 2-2 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں اور تم نوجوان کہتے ہو ہماری ٹانگیں سوج جاتی ہیں. اللہ سے محبت کے دعوے دار تو ہو. ہم نہیں کہتے اللہ سے محبت نہیں، لیکن تھوڑی بہت محنت کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہماری راہ میں مجاہدہ کرتے ہیں. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس پر ہدایت کی راہوں کو کھول دیتے ہیں. مطلب جو مجاہدہ کرے گا، مراقبہ کرے گا، اور تاجدار حرم، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نو بہارے شفاعت پہ لاکھوں سلام.